you only have 48 hours to live. Yes, جب آپ کو بتایا گیا کہ صرف 48 آئی ہوپ میں نے اردو میں صحیح بولا ہے 48 گھنٹے ہیں آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے, اور آپ کا پہلا جملہ یہ تھا کہ اللہ کا شکر الحمدللہ, اللہ نے تکلیف دی ہے تو اللہ اس کا سولوشن بھی دے گا. Actually it was the actual words were Allah Mia, you gave it, you will fix it. بالکل. I didn't ask. I didn't ask him. Okay, you didn't ask. I had faith. آپ کو faith I had تھا. complete faith. I said you gave it, you will fix it. Because مجھے صرف اس وقت concern تھا اپنے پیرنٹس کا Of course. and میرے ہسبینڈ کا, and I was in America and وہ لوگ پاکستان میں تھے, and it was just a very sudden thing. I was just visiting my چچا چچی and friends in America. وہ every 6 months وہ green card کے لیے جانا ہوتا تھا, تو it was just that trip. And symptoms کوئی ایسا کچھ خاص نہیں تھے. It's just کہ موسم وہاں کا چچا چچی کے پاس بہت ٹھنڈ تھی, and I'm not somebody who likes the cold weather. تو ہمیشہ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو میں ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ انکل سے کہہ رہی تھی کہ بس ہیٹ بڑھا دیں گھر میں. سردی آپ کو زیادہ لگ رہی تھی. برف تھی باہر, تو I wasn't used to that. I've lived half my life in Pakistan and half my life in LA. I studied in LA. تو وہاں کا ویدر بھی پاکستان جیسا ہی ہے. I think it's the best weather in the world. تو بس میں یہ سمٹمس تھے کہ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی. اینڈ ادھر سے میں نکلی اور اپنی بیسٹ فرینڈ اسکا کے پاس گئی. وہ 1 گھنٹہ دور تھی, وہ کنیکٹیکٹ میں تھی. اینڈ اس کے بعد میں ایک اور فرینڈ کے پاس گئی, اینڈ دین آئی جسٹ کولیپسڈ. دے ٹک می ٹو دا ہاسپٹل. کچھ ایز سچ کوئی سمٹمس نہیں تھے. اینڈ میں گئی ہوں, اینڈ وہاں شیری گروو ہاسپٹل تھا. وہ کمیونٹی ہاسپٹل تھا, وہ اتنا اسپیشلائز نہیں کرتا تھا اس طرح کی چیزوں میں. تو دے ہیڈ می ایئر لفٹڈ ان اے ہیلی کاپٹر ٹو جانس ہاپکنس. اور آپ اس وقت کانشیس تھیں, آپ جاگی نہیں تھیں, یا آپ کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں, اس وقت تو میں تھی. اینڈ مائی بیسٹ فرینڈ اسکا ڈروو لائک 9 hours ڈاؤن. شی کیم, شی واز ود می ان دا ہیلی کاپٹر. تو اس وقت تک مجھے کوئی, انہوں نے بایوپسی کی اینڈ آل, دے کوڈنٹ ہینڈل اٹ, سو دے سینٹ می ٹو جانس ہاپکنس. اور آپ دیکھیے اللہ میاں آپ کو کوئی پرابلم دیتے ہیں تو اس کے سلوشن کتنا قریب ہوتا ہے. میں کبھی بھی میریلینڈ اور جانس ہاپکنس کے قریب گئی ہی نہیں تھی, جسٹ وزٹنگ فرینڈس, کہ وہ ٹائم گزارنا ہوتا تھا گرین کارڈ کے لیے. تو میں نے کہا سب سے مل لوں, دیٹس اٹ, اٹ واز جسٹ اے بریک. اینڈ آپ سوچیں کہ جانس ہاپکنس جو بیسٹ ہاسپٹل فار کینسر ان دا ورلڈ ہے, میں سے 15 منٹ دور تھی. تو اللہ میں نے پرابلم دیا, ساتھ ہی سلوشن دیا. تو ہی از دیٹ کائنڈ اینڈ مرسیفل فار آل آف اس. اینڈ بس پھر جب ہیلی کاپٹر میں گئے, جیسے ہم اترے, اٹ واز کرسمس مارننگ, December 25th, 2008. تو کرسمس پہ تو نہیں گئی میں. کرسمس مارننگ پہ کیسے جا سکتی تھی میں. I was like نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن ہے, وہ تو ہیلر تھے. بالکل. تو انہوں نے کہا, جیسے میں اتری تو آپ سوچیں اتنی ساری ٹیم آف ڈاکٹرز were working on کرسمس مارننگ. یس. وہ چھٹی پہ نہیں تھے. تو 15-20 لوگ نے جیسے چھلانگ ماری. ایک بڑی عمر کی خاتون تھیں, اینڈ شی سیڈ, ینگ لیڈی یو گوئنگ ان فار کیموتھراپی. تو کیموتھراپی مجھے رجسٹر ہوا. آئی سیڈ وائی؟ شی سیڈ یو ہیو AML. مجھے کیا پتا AML کیا ہے. شی سیڈ acute, what is that? She goes acute myeloid leukemia. So I understood leukemia. I said شکر الحمدللہ, I could see, I could hear. And then when you're in America آپ کو consent form sign کرنے پڑتے ہیں. And تو I said شکر ہے کہ میں خود سے سائن کر سکتی ہوں, بس میری فیملی وہاں نہیں تھی. So and then that's when I said اللہ میاں thank you. لیکن جب آپ کو پہلی, مطلب جب انہوں نے بولا یہ جملے انہوں نے بولے کہ 48 hours ہیں آپ کے پاس, تو مطلب I know کہ they said Hopkins said you have the lowest blood count we've ever seen. Hopkins ہی کہہ رہا ہے. I was like okay. دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ کیا وہ ایک حقیقت بھی لگ رہی تھی آپ کو کہ کوئی آپ کو بول رہا ہے کہ آپ صرف اگلے 48 گھنٹے کے لیے زندہ ہیں؟ آپ کو یہ حقیقت بھی فیل ہو رہی تھی؟ I'm not the kind of person جو اپنا سوچتا ہے بہت زیادہ. میں ہمیشہ دوسروں کا سوچتی ہوں. تو وہ ہٹ ہی نہیں کیا آپ کو؟ تو مجھے اپنا سیکنڈری لگا, اور میں نے کہا امی ابو کو کیا کہنا ہے, میاں کو کیا کہنا ہے. دیٹ واز مائی مین کنسرن کہ یہ لوگ تو ڈیوسٹیٹ ہو جائیں گے. تو دیٹ واز جسٹ دین آئی جسٹ سیڈ اللہ میں یو ول فکس اٹ. اور پھر آپ بہت عرصے تک اکیلے وہاں پہ تھی؟ اکیلے تھی کیونکہ کسی کے پاس ویزا ہی نہیں تھا. امی ابو کا تو پاسپورٹ ایکسپائر ہوا تھا, اس میں ٹائم لگ گیا. میرے میاں کبھی پہلے گئے نہیں تھے امریکہ, تو ان کو اوبیسلی زیادہ چیک کر رہے تھے, 3-4 مہینے ان لوگوں کو لگ گئے تھے. سو یا تو آپ نے کال کر کے خود کو بتایا اپنے پیرنٹس کو؟ نہیں, ان لوگوں نے, جو پچھلا ہاسپٹل تھا انہوں نے کال کر کے ان کو بتا دیا, تو دے ور آل ڈیوسٹیٹڈ. اور کتنا مشکل ٹائم ہوگا نا ان کے لیے بھی کہ وہ آ نہیں سکتے اپنی بیٹی. رائٹ. اور آپ کے لیے بھی. یس. اس کے بعد تو میرا تو ایسا ٹائم شروع ہو گیا تھا کہ بہت ہائی ڈوز سائٹاربن دی گئی تھی مجھے, وچ از ہائی ڈوز کیموتھراپی. اینڈ ود ان اے ویک اور سو میرے بال ایسے, جیسے آپ نے منہ دھویا تو کیا تو بال سارے ہاتھ پہ آ رہے تھے. تو میں نے کہا جسٹ شیو اٹ آف. تو اتنی
اسٹرینتھ کہاں سے لاتی ہیں لیلا؟ مطلب وہ ہمیشہ سے تھا, مطلب اللہ سے کنیکشن بچپن سے تھا, ہمیشہ سے اسپریچول ریلیجیس. آئی ڈونٹ تھنک پیپل ہو سے دیئر پریئرز 5 times a day are religious. وہ آپ اپنی اللہ میاں دیکھیے, we can say کہ نماز صرف کرائٹیریا نہیں ہے ریلیجن, یہ اللہ سے قریب ہونے کا. I just feel کہ نماز پتہ کیا ہے, ہم جیسے فون ہے وہ ہمارا چارجر ہے. اللہ میں نے ہماری باڈی بنائی ہے, ان کو پتہ ہے کہ آگ میں رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا, یہ کریں گے تو خراب, یہ کریں گے تو اچھا ہوگا, تو ہی نوز واٹس بیسٹ فار اس. تو دیٹ از آر کنیکشن, وہ بچپن سے تھا, وہ نمازیں دادی جان سے میری بچپن سے تھیں, بٹ اس کے علاوہ بھی there was like this spiritual connection that was always there, and I think it was there for this moment maybe that اس وقت I didn't, I'm strangely enough I don't panic in crises, in a crisis I don't panic. میں اس سے پوچھی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے میں بہت ہی روتی ہوں, کوئی بھی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے نا, کوئی بھی چیز اگر چلی جائے نا کہ مجھے یہ ایسے چاہیے تھی اور وہ ایسی نہیں ہوئی جائے, تو میں تو مطلب اللہ سے شکوے کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, اور میں جو ہے نا وہ میں نے کبھی نہیں کیا, اس لیے تو میں اتنی انسپائر ہو رہی تھی. میں آپ سے لے لوں یہ تھوڑی سی. I'll tell you something, this is something I tell a lot of people. میری امی, I'll tell you a small thing. جب میں ٹی وی پر آئی, I was very young, 16 or so. اس کی بھی کہانی کہ کیسے آئی تھی وہ بعد میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے. I said to اماں کہ اماں ہم تو ہر ایک کو ہیلپ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, آپ پہ یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ پہنے, I want the other person to look better than whatever they are doing right now. تو میں کہتی تھی اماں ہم کسی سے جیلس نہیں ہوتے, تو لوگ ہم سے جیلس کیوں ہوتے ہیں؟ سمپل کویسچن, a teenager would ask a mom. She said بیٹے you're very lucky, کیونکہ آپ کی نیچر بھی آپ کی قسمت ہے. یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے. So that stuck with me. So that helped me even when the time جب یہ ہوا میرے ساتھ, تو میں نے سوچا کہ I just thought کہ وہ تو اللہ is going to fix it, وہ تو faith 100% تھا ہی تھا. Then second چیز is ڈاکٹرس پہ بلیو کریں آپ کہ they definitely know better than I do, I don't know anything about this. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. And thirdly میرے پاس کیا آپشن ہے, یا تو میں نیگیٹو ہو جاؤں, بالکل ڈپریشن میں چلی جاؤں, یا میں پازیٹیو ہو جاؤں. So I chose to be positive. So then جتنا بھی درد تھا, جتنی بھی چیزیں تھیں, جتنے بھی بغیر انستھیزیا کے انجیکشنز لگتے تھے, پائپس ڈلتے تھے ٹو دا ہارٹ, I was too weak to take it. So اس میں صرف آپ شکر الحمد للہ ہی کہہ سکتے تھے, because I chose that path. آپ بلیو کرو گے رابعہ, ایون اگر آپ کا انٹرویو بہت لانگ ہو جاتا ہے, you can cut these things out. میرے ساتھ والے کمرے میں جانس ہاپکنس میں کوئی تھا لڑکا جس نے کہا I can't take it, اور اس نے اپنی پائپس نکالی ہیں, بلیڈ کرتا ہوا چلا گیا. اتنا پین کی بھی الگ الگ ٹائپس ہوتی ہیں, یہ بھی پتہ چلا لائف میں. تو پھر ٹو کٹ اے ویری لانگ اسٹوری آف پیریڈ آف 7-8 years شورٹ, بہت سارے کیموتھراپیز ہوئے, اس میں بال چلے گئے, آئی لیشز بھی چلے گئے, اینڈ کھانا پینا کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ صرف آئی وی پہ آپ کی میڈیسنز لگتی تھیں, اینڈ کیموتھراپی کا بھی بیگ لگتا تھا صرف ایک, اٹس لائک این آئی وی, جسٹ ٹو لیٹ یور ویورز نو کہ بہت ساری چیزیں میں نے بھی تو لرن کی. اینڈ اس کے بعد 4 ڈوزز آف کیموتھراپی ہوا. کیموتھراپی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بیگ لگتا ہے, 5 دن آپ صرف وامٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ اتنے ویک ہوتے ہیں کہ کچھ کھانا ہوتا نہیں ہے, تو بچ از جسٹ ریچنگ. اینڈ اس کے بعد آپ کا بلڈ کاؤنٹ بالکل 0 ہو جاتا ہے, وہ گڈ اینڈ بیڈ سیل سب ختم کر دیتا ہے. اچھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک وہ 10 day پیریڈ ہوتا ہے جب آپ کا بلڈ کاؤنٹ بڑھتا ہے, پھر آپ کو دوبارہ کیموتھراپی دیتے ہیں. 4 دفعہ ایسے ہوتا ہے, 4 دفعہ منیمم ہوتا ہے. اینڈ اس کے بعد آپ کو ریڈیشن دیتے ہیں. تو یہ جو میں نے یہ کلر جو میں نے پہنا ہوا ہے نا, یہ کلر میری اسکن ہو گئی تھی پوری ہیڈ ٹو ٹو. میں صرف دیکھتی تھی کہ میرے میاں اور میری ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. وہ لوگ کب تک پہنچ گئے تھے وہاں پہ؟ بیکاز مجھے ہم کو 4 مہینے لگے تھے آپ تک پہنچنے میں. پیرنٹس پہلے آئے تھے, ہسبینڈ پیرنٹس آ گئے تھے, پھر ابو واپس چلے گئے تھے 1-2 مہینے میں, پھر مائی ہسبینڈ کے میں. یو ویری یو ریلی ریسرچ می مین. نو بیکاز I was just so impressed. I kept reading, you know. I was, اور ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی آگے بہت کچھ ہونا ہے. ابھی تو یہ شروع ہوئی ہے, ابھی تو یہ شروع ہوئی ہے. This was the beginning. This is the beginning. So December to April ہی سمجھیں آپ, یہ ہوا ہے. ہسبینڈ came in April. میں نے جانس ہاپکنس سے کہا کہ مجھے ٹریول کرنا, I don't want to be in this place. I want to be back where I studied. I studied at UCLA in Los Angeles. I said مجھے یہ ٹھنڈ والی جگہ پسند ہی نہیں ہے. I want to go to LA. مجھے وہاں کے سسٹم میں آپ ایڈ کر لیں. تو جانس ہاپکنس از اے پرائیویٹ میڈیکل فیسلٹی, اور آپ سوچیں کہ وہاں پر $500,000 کی میری ایک کیموتھراپی ہوتی تھی, جو کہ بیکاز آئی واز اے گرین کارڈ ہولڈر تو مجھے فری میں ملی تھی. میں ایکچولی یہی بات سوچ رہی تھی, پر مجھے لگا نہیں کہ صحیح کہ میں پوچھوں آپ سے. نہیں پوچھیں, لوگوں کو تو نالج ہے ہی نہیں. سو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ ایک پاکستانی مسلمان کے لیے کیا کچھ کر رہے تھے. دے نیور آسکڈ می اینی تھنگ.
If I'm a citizen, I'm a citizen. उस समय citizen नहीं थी, green card पे मैं resident थी. उसके बाद मैंने कहा मुझे ये मैरीलैंड में नहीं रहना है, मुझे जाना है, बस पता नहीं क्यों. I just wanted to be somewhere which was home. और बीच में ऐसा टाइम आ गया था कि मैं बहुत इतनी weak हो गई थी राबिया that मैं जागी होती थी, मैं ऐसे बैठी होती थी, मुझसे आंखें नहीं खुलती थी. ऐसे बैठी हूँ, eyes are closed, I could not open my eyes. And I had my मेरी distant अब्बू अम्मी की cousin थी, गोल्डी खान, गोल्डी पप्पो, वो आती थी रोज़ एंड वो रोज़ सूरह रहमान लगा देती थी, मेरे के दुआएं करती थी. गॉड ब्लेस हर, शी वाज अ गार्डियन एंजल फॉर मी देन, जब तक मैं LA नहीं आई. तो जब मैं LA आने का मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं भेज सकते हैं, आप बहुत वीक हैं. मैं कहा आई डोंट केयर, आई वांट टू गो समवेयर व्हिच हैज सम सेम्बलेंस ऑफ होम. एंड आई सेड यू कैन नॉट रिफ्यूज़ मी. आपको पता है वहाँ पे इतने लॉज ऐसे हैं कि अगर पेशेंट, जैसे वो आदमी निकल गया था, अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर दे कि मुझे एक चीज़ नहीं करनी, फोर्स नहीं कर सकते, तो फोर्स नहीं कर सकते. सो आप उनके अगेंस्ट विशेस के? हाँ, मैंने कहा मुझे इतना ब्लड ट्रांसफ्यूजन डालें कि मैं एक फ्लाइट ले सकूँ. ओह वाओ, ओके. माय मदर वाज विद मी, तब तक मेरे मियाँ नहीं आए थे. तो उन्होंने यूँ देखा मुझे, तो उन्होंने कहा ऑल राइट, विल डू आवर बेस्ट. तो इतनी सारी बातें अब याद आ रही हैं, क्योंकि बात कर रही हूँ तो सब चीज़ें फ्लैश कर रही हैं. तो या देन आई लेफ्ट फॉर LA, अम्मी के साथ आ गई. एंड उसके 1 महीने के बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे. एंड उसके बाद फिर और कीमोथेरेपी. रोमांटिक चीज़ तो बताएं ना भाई, थोड़ा दुख में हम रोमांस भी डालें कि एयरपोर्ट पे खुद लेने गई थी अपने हस्बैंड को. How did you know? Oh my God! राबिया, मेरी इतनी एक फिल्म अंकिता चर्च ने, which is not to take away the seriousness or the importance of the situation, but serious क्या, life is too serious. डाले ना. तो वो क्या था, वो क्या दिल में कुछ हो रहा था या थोड़ा ये भी था? वो पहली दफा आए थे तो उनको काफी देर रोक लिया था चेकिंग में, कस्टम्स में. और आप वेट कर रही थी? मैं वेट कर रही थी. Yeah, I was wearing a scarf on my head because I had no hair. But he came up to me and he looked at me and he was like, ठीक तो हो. So nice. Yeah. Because instead of making a big deal, he made it so normal. You cannot imagine. I think I'm alive today. Allah and then my parents, and then I just wanted to live for him. I just wanted to be the best of what I could be for him. जब उन्होंने ये बोला तो आप धड़ रोना शुरू हो गई? नहीं, I was just happy. I just hugged him. Okay, and he was like, "You're all right. You look great. You're so beautiful." You know, he's just the most amazing man in the whole world, I think. अभी मालूम करते हैं मिले कैसे आपको. आगे क्या यहाँ पे करें फिर स्टोरी को दोबारा लेके चलें, या पहले ये पार्ट खत्म करें फिर उस पर? क्या ख्याल है आपका? As you wish. नहीं, आप बताएं. कहानी आपकी है, जो आपको समझ आए. आपको सब कुछ पहले ही पता है. लेकिन ऑडियंस को नहीं पता. चलिए फिर आई थिंक कंटिन्यू करते हैं कि सैडली यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई. आपको फिर एक और शॉक मिला आई थिंक कुछ महीने बाद. But then they said कि अब रेडिएशन के बाद we want to try for a bone marrow transplant. So family सबसे पहले होती है, siblings को चेक करते हैं, nobody matched. Parents, my husband, nobody matched. आप देखिए अल्लाह मियाँ ने लोगों को, जब बोन मैरो डोनर नहीं मिलता, सालों तक नहीं मिलता, तो उनकी कीमोथेरेपीज चलती रहती हैं, पेनफुल प्रोसेस चलता रहता है, उनको मैच कोई नहीं. अच्छा, तो अगर बोन मैरो मिल जाए तो फिर कैंसर क्योर हो जाता है? सॉरी मैं डम क्वेश्चन पूछ रही हूं. नहीं, डम क्वेश्चन नहीं है, मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी. सो I'll get to that. So अगर आपका बोन मैरो डोनर मिलता है तो आप उसको, आपका फिर आप मैच करते हैं. इट हैज़ टू मैच लाइक 9.25 out of 10. आपका जैसे DNA होता है वैसे राबिया HLA होता है. इट्स अ डिज़ाइन ऑफ द ब्लड. सुभान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात में क्या क्या. ह्यूमन बॉडी इज अ मिरेकल. तो वो 9.25 HLA शुड मैच out of 10. तो दैट इज समबडी जिसका ब्लड आप लेके बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. लोगों को एक भी नहीं मिलता. मैं समझी थी पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, कोई ये रीजन से मुझे मिलेगा, क्योंकि एथनिसिटी काउंट करेगी मैं कहाँ से हूँ, और मुझे वहाँ से मैच मिलेगा. पाकिस्तान में उस ज़माने में, आई डोंट इवन नो अगर अभी तक है कि नहीं, बोन मैरो रजिस्ट्री नहीं थी. इंडिया में थी, आई थिंक चाइना में थी. तो मैं सोचा था इस रीजन से को मैच करेगा मुझे, क्योंकि उन्होंने कहा आपके सिबलिंग्स और फैमिली नहीं मैच की तो वी विल लुक इंटरनेशनली. उन्होंने मेरे भाई को लंदन में भी किट भेजा फॉर टेस्टिंग एंड स्टफ, बट नहीं मैच किया कोई मुझे. तो उन्होंने फिर अपनी नेशनल इंटरनेशनल बोन मैरो रजिस्ट्री को देखा, एंड उसमें से मुझे एक नहीं 19 डोनर मिले जो मुझे मैच करते थे. तो आप देखें ना, अल्लाह ने कितना सहूलत दी. एक नहीं 99 लोगों को नहीं मिलते बोन मैरो. 19 जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी. अक्सर ये होता है कि जैसे, और आपको पता है बोन मैरो रजिस्ट्री में होना इतना कोई मुश्किल नहीं होता. कॉटन स्वाब आपके सलाइवा का लेते हैं, थूक से लेते हैं, उससे आपको आप डेटाबेस में चेक करते हैं और फीड कर देते हैं.
19 میں سے اگر 10 بھی کہتے کہ ہم اب نہیں ہیں یہاں پہ, امریکہ میں نہیں ہیں یا اب نہیں, تو کتنے میچز تھے. تو 2 سال پھر میرا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا. تو بون میرو ٹرانسپلانٹ ایسے ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈونر کو تکلیف ہوتی ہے. آئی تھنک میں بہت سارے لوگوں کو انفارمیشن آج ملے گی کہ بٹ 2 چیزیں ہو رہی ہیں. آئی تھنک اچھا ہے وچ آئی وڈ لائک ٹو سے, اگر ہم سب رجسٹر کرا سکتے ہیں تو ہم کرائیں, بیکاز I don't know if there's one here. نہیں ہے تو we should I was create very one. sad about that also. I tried to get one. مجھے لگتا ہے I'm hoping کہ I'm پاکستان not میں sure. I'm not sure. اس وقت نہیں تھا at least. تو اور دوسرا آپ بتائیں کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا کیسے؟ ٹرانسپلانٹ ہوتا کیسے؟ It's just a bag on the IV. وہ ڈونر کا بلڈ within 24 hours ملتا ہے اور وہ آپ کے سسٹم, میرا پورا سسٹم یعنی کہ بلڈ پورا کلین ہو جاتا ہے ود دا ریڈیشن, زیرو, لائک اے نیو بورن بیبی کا نو امیون سسٹم, نو ریزسٹنس. اس کے بعد وہ ڈلتا ہے. تو وہ آیا, انہوں نے کہا انٹرنیشنل ڈونر ہے, آپ کو آئیڈینٹی بتاتے نہیں شروع میں. ٹھیک ہے, اس کا بھی ایک ریزن ہے, آئیڈینٹی نہیں بتاتے. انہوں نے کہا اٹس اے میل, اٹس سم ون ہوز 41 years old اینڈ کوئی ICU نرس ہے. ایسے ٹھیک ہے, انہوں نے وہ لگایا بیگ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کی باڈی جو ہے وہ بلڈ کو ریکگنائز نہیں کرتی. باڈی کہتی ہے دس از ناٹ مائی بلڈ, گیٹ آؤٹ آف ہیئر, یہ کیا ہے. اینڈ دا بلڈ تھنکس دیٹ دا باڈی از فارن اینڈ دیر از لائک اے وار. یا تو سم آف دا فائٹ از ریکوائرڈ تاکہ آپ کا جو بھی کوئی بیڈ سیلز ہیں, کینسر بیسیکلی از سم تھنگ دیٹ ملٹیپلائز ان یور باڈی جو آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ہر ہاپکنس کہتا ہے ہر انسان میں کینسر سیلز ہیں, کسی کے ہوتے ہیں ملٹیپلائی, کسی کے نہیں ہوتے. آپ کے امیون سسٹم پہ اور ٹائمنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کہیں آپ کی امیون سسٹم ویک ہے, اس وقت کو کینسر سیلز آئے یا ملٹیپلائی ہوئے اور آپ باڈی ریزسٹ نہیں کر سکی, دیٹس جسٹ کینسر. ہمارے گھروں میں تو ہم لوگ کینسر بولتے بھی نہیں تھے, دادی جان کہتی تھی یہ ورڈ بھی نہیں بولو, یو نو, کیونکہ پاکستان میں کوئی کہتا بھی نہیں ہے. بٹ دس از واٹ اٹ از. سو بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بعد انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا اپنے عرصے کے بعد. 3 4 مہینے میں رہتی تھی اور 10 دن گھر آتی تھی. تو میں گئی گھر تو مجھے اسٹمک میں درد شروع ہو گیا. تو سم آف دیٹ وار از نیڈیڈ بٹ سم آف دیٹ وار از ناٹ نیڈیڈ. اٹ کین بی فیٹل, اٹ کین کل یو. تو وہ ذرا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اس کو کہتے ہیں گرافٹ ورسز ہوسٹ ڈیزیز. تو میں ہر ہفتے جاتی تھی چیک اپس کے لیے. اینڈ جب میں ایک دن گئی تو میں نے کہا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو انہوں نے مجھے پھر روک ہی لیا اور ایڈمٹ کر لیا. اس دن میں بہت دکھی ہوئی. میں تھاٹ کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی, بٹ مائی ہسبینڈ واز ویری سپورٹیو. ہی سیڈ نہیں, وٹ ایور از بیسٹ فار یو. تو وہ گرافٹ ورسز ہوسٹ ڈیزیز ہوا. پھر میں نے اس کو فائٹ کیا. اس کو فائٹ کرنے کے لیے میرا امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں تھا. آئی ہارڈلی ہیڈ این امیون سسٹم. اب اسٹیرائڈز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوائی ہوتی ہے جو موسٹلی باڈی بلڈرز لیتے ہیں اینڈ دین دے ورک آؤٹ. بٹ میں تو ایک ویجیٹیبل تھی نا, تو اسٹیرائڈز دیے. اس سے کیا ہوا کہ وہ بونس پہ افیکٹ کرتا ہے. تو پوری رات جیسے گھٹنے سے لے کے پاؤں تک جیسے کوئی جیگڈ آری ہوتی ہے نا, ناٹ اے شارپ نائف, جیسے آری ہوتی ہے, وہ کوئی 100 اوپر سے نیچے وداؤٹ اسٹاپنگ فار اے سیکنڈ مجھے لگتا تھا کوئی کاٹ رہا ہے اوپر سے نیچے. پوری رات جیسے چیخیں میں شکر الحمد للہ شکر الحمد یہ کرتی تھی. اینڈ مائی ہسبینڈ واز سو افیکٹڈ بائی اٹ بیکاز مین آر فکسرز, دے وانٹ ٹو فکس تھنگس. اینڈ وین دے سی سم ون دے لو گوئنگ تھرو دیٹ پین, وہ ان کے لیے انبیئربل ہوتا. پوری رات یوں کھڑے رہتے تھے, بیٹھتے نہیں تھے, کھڑے رہتے تھے. پھر اگلی رات کیا ہوتا تھا, جیسے بازو میں واری چل رہی ہے وداؤٹ اسٹاپنگ, وہ بونس ڈیٹیریٹ ہو رہی ہوں. کیسے برداشت کیا ہے آپ نے یہ سب کچھ؟ بس میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے کیا ہی کچھ نہیں, وہ صرف اللہ نے کروایا. ہی ہیلڈ مائی ہینڈ تھرو آؤٹ, آئی ڈڈ نتھنگ, آئی جسٹ گیو مائی سیلف اپ ٹو ہیم. جب آپ سپورٹ کر دیتے ہیں نا اپنے آپ کو, تو پھر آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, ان کا کام ہے. پھر اگلے دن کیا ہوتا تھا, دونوں میں ہو رہا ہوتا تھا. پھر ایسے درد کی میں آپ کو اقسام کا بتا رہی تھی. پھر ہارٹ میں جیسے فیل ہوتا تھا جیسے کو پتلا چاقو ہر ہارٹ بیٹ پہ لگ رہا ہے. تو میں نے ایک دن پینک میں ڈاکٹر کو ہی کال کر لیا کہ کیا, انہوں نے کہا یہ تو ہوگا, یہ تو کیموتھیراپی کا ریئیکشنز ہیں. پھر اگلے دن بیک میں جیسے بیک آف دا رب کیج میں فیل ہو رہا ہے کہ چاقو لگ رہا ہے. اور تیسرے دن دونوں میں ہو رہا ہے. تو میں یوں کر کے کلاک دیکھتی تھی, میں آنکھیں بند کرتی تھی, مجھے لگتا تھا گھنٹوں گزر گئے اور وہاں 1 منٹ نہیں گزرا ہوتا تھا کہ بس یہ رات گزر جائے بس. تو اتنی ساری پینس کے بعد وہ steroids are like a double-edged sword. They can fight your war for you, but they eat up your bones. تو اس کے بعد میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بعد میں گھر چلی گئی. یہ فائٹ کرنے کے بعد بھی گھر چلی گئی. تھوڑے دنوں کے بعد مجھے اپنے لیفٹ ہپ میں درد شروع ہو گیا, اور اتنا کہ چلا نہیں جا رہا تھا. وزن, اور میرا وزن بھی کوئی 90 پاؤنڈ ہوگا اس وقت,
وہ بھی میرا ہپ نہیں لے رہا تھا. تو جو فیمر ہوتا ہے ہمارا وہ نہیں لے رہا تھا. تو انہوں نے کہا ہم ایک بون ڈیکمپریشن سرجری کرتے ہیں. وی ڈرل ان ٹو یور فیمر اینڈ وی پٹ ان سم سیمنٹ ٹو میک دیٹ فیمر ناٹ کولیپس, ٹو پریونٹ اٹ فرام کولیپسنگ. تو انہوں نے وہ کیا فیبروری 2010. So I'm talking 2008 دسمبر سے اب 10 ہو گیا. 2010 میں یہ بون ڈیکمپریشن سرجری ہوئی اور تھوڑا درد رہا. It didn't really collapse. And by January 2011, beginning of January 2011, I think it collapsed. And they said complete hip replacement surgery ہوگی. I said you should have done it last year. کر ہی دیتے. میں اتنے سال, اتنے عرصے, پورا سال, February 10 to January 11. پورا سال ہی ہو گیا. اب during that time my father fell from his bed. پاکستان میں تھے وہ, بستر سے جیسے رول آؤٹ کرتے ہیں نا, گر گئے. ان کی ہپ ریپلیسمنٹ سرجری تھی at the same time when they were recommending it for me. So when I told the doctors, I said I need to go to Pakistan, my father is not well. They said you cannot travel, you're not fit to travel. And اب مجھے پتا تھا کہ میرے ابو چلے جائیں گے کیونکہ میں نے ایک چھوٹی سرجری کی ہے اور ڈبل میری ایج سے ڈبل ہے, وہ اتنا پین کیسے لیں گے. مجھے ایک گٹ فیلنگ ہو گئی تھی کہ میرے ابو سروائیو نہیں کریں گے. آئی ڈونٹ نو بیکاز آئی واز ویری کلوز ٹو ہم. ایک فرمائشی پروگرام تھی بھائی کے بعد, ہی جسٹ وانٹڈ کہ مجھے ایک بیٹی چاہیے. ذرا گورا ٹائپ آدمی تھے وہ, تو ٹپکل نہیں تھے, وانٹڈ اے ڈاٹر. مجھے بس ایک فیلنگ ہو گئی تھی. اور ان کی ہپ ریپلیسمنٹ سرجری ہوئی. تو سرجری سے پہلے بلڈ کویگولنٹ دیتے ہیں بلڈ تھک کرنے کے لیے تاکہ لوز نہ کریں بلڈ, اور سرجری کے بعد بلڈ تھنر دیتے ہیں. تو وہ گھر آ گئے تھے اور ان کو بلڈ تھنر شاید نہیں دیا ڈاکٹر نے. سو دا بلڈ کلاٹ وینٹ ٹو ہز برین, ہی ڈڈنٹ ویک اپ آفٹر اے ویک اور سو. اینڈ مجھے پتا تھا, آئی ہیڈ اے فیلنگ میں نہیں جا سکتی تھی. اور آپ نہیں پہنچی. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ میں نہیں تھی, کہ میرے ابو میرے سامنے ہوتی تو شاید انہیں اور تکلیف ہوتی جانے میں. آپ اکثر دیکھیں کہ لوگ جن کی ڈیتھ ہوتی ہے نا, سب سے پیارا ہوتا ہے وہ اسی وقت نکلا ہوتا ہے کہیں جانے کے لیے اور پیچھے ڈیتھ ہوتی ہے. I don't know, اللہ میاں کا کوئی سسٹم ہے. Maybe it makes it easier for them to go to the other world. اگر loved one سامنے ہوتا ہے تو شاید تکلیف زیادہ ہوتی ہے. But I could not travel and my mother just panicked. ابو کی بھی وہی سرجری تھی اور میری بھی تھی. میری February 15th اب 2011 میں سرجری. January 24th my father passed away. My mother didn't care about Iddat or anything. She just traveled to me. And she was so worried about me. تو February 15th میرا ہوا ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ. اس میں ایسا لگ رہا تھا, اور وہ پہلے ہی دن آپ کو سرجری کر کے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ سرکولیشن ہو, جو شاید ابو کی نیگلیجنس تھی وہ. اینڈ کھڑا کر دیتے ہیں. ابو, آپ کو ایک میریکل بھی بتاؤں گی, میریکل سنیں گی آپ؟ بالکل. تو ابو جیسے ایک شال پہنے ہوئے تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو براؤن شال نہیں ہوتی جو ہماری خیبر پختونخوا اور پشاور کوئٹہ کی براؤن جس پہ گرین سی اسٹرائپ ہوتی ہے, تو امی وہ لے آئی تھیں. تو اب جب کھڑا کر دیا مجھے سرجری کے بعد, ایکسکیوز می, تو میں نے کہا امی, اب وہ نے کہا آپ نے واک کرنا ہے. تو واک کیا کرنا, وہ واکر پہ آپ ایک اسٹیپ لیتے ہیں لائک اے ویک آفٹر مائی سرجری. میں نے کہا امی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے, میں ایل اے میں تھے ہم, میں نے کہا مجھے باہر جانا ہے, مجھے شال دے دیں. امی نے کہا یہ ابو کی شال ہے. نہیں میں نہیں دے رہی. میں نے کہا امی just give it to me. میں نے کہا گندا کیا کر دینا اسے. so give it to me. I went outside. ابو کو گئے ہوئے کوئی 15-20 دن ہوئے ہوں گے. I went outside. I looked up at the sky. I stood there, open air, and I took the shawl and I said, Abbu ji, if you can see me, if you're with me, show me a sign. And میں نے وہ شال پہنی and میں ہلکا ہلکا واک کر کے باہر نکلی. اینڈ جسٹ کراس کیا تو اکراس دا روڈ ایک گاڑی رکی اچانک سے. ایک عورت تھی. شی سیڈ hey. So I just turned and looked at her and I thought کہ میں بہت زیادہ انگریزی بول رہی ہوں نا, اس لیے میں کوشش کرتی ہوں اردو میں بات کروں. تو سامنے اس عورت نے انگریزی میں مجھ سے کہا کہ hey, there's an aura around you. اور مجھے رکنا پڑا دیکھ کے, ایک لائٹ ہے تمہارے ارد گرد. اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میری 37 بونس ٹوٹی تھی, تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی. اور چلی گئی. سو آئی تھنک اللہ ڈڈ سم تھنگ فار می کہ مجھے وہ انکریجمنٹ اس وقت چاہیے تھی.